وہ آپ حضرات نے غیر منصرف والا باتیں دیکھ لی تھی، دیکھا تھا؟ کچھ بچوں نے دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، ایسے لگ رہا ہے۔ کچھ بچے اچھے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ بچے اچھے ہیں نہیں دیکھتے۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ تو غیر منصرف اور منصرف کی تعریف تو پکی ہے نا۔ اچھا، منصرف کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر دو سبب پائے جائیں یا نہ پائے جائیں؟ منصرف مضارع جو ہے منصرف ہے، غیر منصرف ہے؟ مضارع فعل ہے، مضارع منصرف، معرب ہے، مبنی ہے؟ مضارع معرب ہے۔ مضارع کا اعراب کتنی قسمیں پتہ ہے آپ کو؟ مضارع معرب جو ہے تو اس کا اعراب کتنی قسمیں؟ ایک قسم، دو، تین، چار؟ اچھا، بس 4 قسمیں۔ مرفوع کب ہوتا ہے؟ مرفوع مضارع جب ناصب اور جوازم سے ختم، اس وقت معرب مرفوع ہوتا ہے۔ مرفوع یضربو، یضربانے، الف نون بھی موجود ہے، یضربانے میں الف نون موجود، یضربونا میں نون موجود ہے، تو یہ اس وقت معرب ہے مضارع۔ اور اگر اس کے اوپر ناصب اور جازم داخل ہو جائے، ناصب یاد ہے، تو اس وقت اس کا اعراب مرفوع نہیں رہتا۔ پھر ناصب منصوب اور جازم میں، لیکن اس جازم کے اندر پھر اور شکیں بن جاتی ہیں، یاد ہے کچھ؟ جازم میں اگر آخر میں حرف علت نہیں ہے تو یضرب لم، اگر آخر میں حرف علت ہے تو گرا دیتے۔ یا دعو کے اوپر لم داخل کرو، چلو یہ تو معرب اور مبنی مضارع چلا گیا۔ لیکن منصرف اور غیر منصرف جو ہے، اس میں جو ہے غیر منصرف 9 اسباب تھے: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، ثم عجمہ، مجمع و ترکیب، وزن، فعل، اور الف نون زائدتان بھی اس کے اندر آ جاتا ہے نا۔ وہذا القول تقریب، بچے نے سنایا بھی تھا شعر۔ یہ 2 سبب ہوتے ہیں، غیر منصرف بن جاتا ہے۔ لیکن اسی کے اوپر اگر الف لام داخل ہو جائے غیر منصرف پر، یا اضافت ہو جائے تو غیر منصرف سے منصرف بن جاتا ہے۔ پھر جر اور تنوین بھی آ سکتی، نہیں آ سکتی؟ اضافت ہو جائے یا الف لام داخل ہوتا ہے تو جر بھی آ سکتی، نہیں آ سکتی؟ الف لام میں جر، تنوین تو خیر نہیں آئی، الف لام کے ساتھ تنوین آتی ہے؟ الف لام کے ساتھ تنوین آتی ہے، لیکن جر تو آ جائے گی نا۔ تانیث معرفہ بنتی ہے، یاد ہے؟ اس کے معرفہ بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ کوئی تھوڑا سا ذہن ہے؟ علمیت شرط ہے۔ تانیث لفظی اور تانیث معنوی، یاد ہے؟ تانیث لفظی ہو یا تانیث لفظی میں طلحہ، تانیث لفظی ہے نا، حالانکہ خود طلحہ جو کہ عورت کا نام نہیں ہے، مرد ہے، مرد کا مذکر ہے، اسم المذکر، لیکن یہ غیر منصرف جو ہو رہا ہے کس کی وجہ؟ تانیث کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور شرط بھی پائی گئی ہے، کیا؟ علمیت۔ زینب منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ زینب، یہ کیوں؟
تانیث مانوی ہے اور علمیت موجود ہے، اس لیے زینب. اور عائشہ، فاطمہ، یہ تو غیر منصرف پکا ہے نا. یہ تو کیوں تانی سے مانوی لفظی. عائشہ، فاطمہ، زہرا، الف تانیث کا ہے، الف تانیث کا الف. کون سا الف؟ الف ممدودہ تانیث کا معنی دیتا ہے یہاں. فاطمہ الزہرا، فاطمہ. خیر، تانیث کے بارے میں علمیہ شرط ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آتا ہے ترکیب. ترکیب بھی غیر مصرف بنتی نہیں بنتی؟ ثم جمع و ترکیب. ترکیب یہ ذرا مجھے یاد، وہ کیا ہو گیا؟ چلو کوئی بات نہیں، ابھی اور مول صاحب کو ذرا روکیں گے، وہ ابھی آ جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے. ابھی کون آئیں گے استاد پتہ ہے آپ کو؟ عبد المعبود صاحب. وہی جرمان سے تو مجھ سے پہلے آتے تھے، آپ بعد میں ہو گئے. آج میں بھی گھنٹہ تبدیل کر دوں. سب نے تبدیل کیا، میرا گھنٹہ تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اپنا کرتے ہیں، میرا نہیں کرتے. اچھا، ترکیب کے بارے میں جو غیر منصرف بنتی ہے، پتہ ہے کیا شرط ہے؟ ایک ساتھ ہی بتاؤ، ایک بتاؤ پھر دوسرا پھر تیسرا. ترکیب میں بھی علمی شرط ہے. اچھا، ترکیب اسنادی نہ ہو. اچھا کیوں؟ اگر اسنادی ہوئی تو وہ کیا بن جائیں گے؟ مسند مسند ہو کر جملہ بنتے. جملہ کیا بنتا ہے؟ جملہ مرب نہیں ہوتا، جملہ مبنی ہوتا ہے. اسنادی ترکیب جب ہوگی تو آپس میں مسند مسند لے ہوں گے نا وہ، اور جہاں مسند مسلح پایا جائے وہ کیا بن جاتا ہے؟ کلام، جملہ. اور جملہ لا محل لہا من الاعراب اور مبنی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ مورب نہیں بن سکتا. منصرف غیر منصرف مورب کے بیٹے ہیں. منصرف غیر منصرف کس کی اولاد ہیں؟ مورب کی اولاد ہے، مبنی کی. مورب کہلاتا ہے نا سارا. اعراب آتا ہی نہیں آتا منصرف غیر منصرف پر آتا ہے. چلو ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا اسنادی نہ ہو، اور دوسرا اضافی بھی نہ ہو. ہیں؟ اچھا، اضافی کا بھی بتایا تھا، اضافی نہ ہو. ترکیب اضافی بھی نہ ہو. اس کا یاد ہے وجہ کیا ہے کیوں نہ ہو اضافی؟ وہ کیا بن جاتے ہیں پھر؟ زور سے بتاؤ ذرا، یہ کان بہت کم سنتا ہے، یہ بھی ابھی تھوڑا کم سننے لگ گیا، پتہ نہیں کیا وجہ. دیکھو کیا کہہ دیا اس نے، صحیح بتا دیا بچے نے بھی. کیونکہ اضافت تو وہ تو غیر منصرف کو بھی کیا بنا دیتی ہے، وہ تو اس کو ادھر سے کھینچ کر نکال کر دوسرے گھر لے جاتی ہے. اگر وہی آ جائے تو وہ غیر منصرف کیسے بنے گا پھر؟ یہ بات ایسا صحیح بتایا بچے نے. ہیں؟ تائید کرتے ہو تم؟ صحیح بتایا، مجھے بھی یاد ہو گیا، ابھی پہلے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. صحیح کہا بچے نے. چلو یہ ہو گیا. اس کے بعد ترکیب آ گئی، تانیث آ گئی. معرفہ، ترکیب، وزن، فعل. الف نون زیادہ تان یہ دونوں ہے نا. تو وزن فعل جو ہے اس کے لیے کیا شرط ہے غیر منصرف بننے کے لیے؟ وزن فعل ایسا وزن جو فعل کے ساتھ خاص ہو. اسم میں نہ پایا جائے وہ. فعل کے ساتھ خاص ہونے کا مطلب خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، ایسے ہوتا ہے نا. فعل کے ساتھ خاص ہو، یہ شرط لگائی. کچھ وجہ سمجھ آ رہی کیوں شرط لگائی ہے؟
فعل کے ساتھ پایا جائے، اسم میں نہ پایا جائے۔ یہ بچوں سے پوچھ کر میں اپنا بھی یاد کر رہا ہوں، جیسے بتاؤں آپ کو، بھول جاتے ہیں ہم بھی۔ ابھی تم کو استاد نے نہیں، تو بتا، میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ پکا ہو جائے آپ کو بھی، اور تکرار میں بات پکی ہوتی ہے۔ جن بچوں کو آ رہا ہے تو آ رہا، جن کو نہیں آ رہا وہ بھی ان کو بھی پکا ہو رہا ہے، ان کو بھی پکا ہو رہا ہے۔ دیکھو ذرا پکا کرو۔ احمد یشکر، اس طرح کے مثالیں دیتے ہیں نا، یشکر احمد۔ چلو پھر دیکھیں گے اگر نہیں آ رہا تو، تاکہ اس کا بھی تکرار ہو جائے، پکا ہو جائے۔ یہ بھی تو خلاصہ یہ کہ یہ شروع کا حصہ آخر تک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سامنے کل اور آج دہرا دی ہیں تھوڑی تھوڑی۔ کلمہ اور کلام، پھر کلمہ کلام کی تقسیم یاد ہے نا، معرب اور مبنی، معرفہ و نکرہ، یہ چلتا رہا ساتھ، مبنی اصل اور مبنی نقل، مبنی اصل اور مبنی نقل، نقل من مشابہ بالاصل، یہ بھی کل بات ہو گئی۔ اس متمکن غیر متمکن، متمکن معرب ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، اس متمکن معرب ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے، جلدی بتاؤ، معرب ہوتا ہے، ہاں شاباش۔ اور اسم غیر متمکن کی وہی 8 قسمیں ہیں، اور وہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ مشابہ مبنی اصل وہی کہلاتی ہیں۔ اسم غیر متمکن والی وہ مشابہ مبنی اصل کہلاتی ہے۔ پھر اسم کی تقسیم بھی ہو گئی تھی، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اور پھر تذکیر تانیث کے اعتبار سے بھی اسم کی تقسیم آتی ہے۔ مضارع شروع ہو جاتا ہے، مضارع کے ابھی آج بتا دیا کو تھوڑا بتا، اعراب معرب ہے مضارع بھی۔ مضارع مطلب اس میں معرب کی پوری کی پورے معرب 2 قسم ہے۔ کتنی قسم ہے؟ ایک اسم متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، اسم متمکن ترکیب میں بھی ہو، اور دوسرا مضارع، بس یہ 2 معرب کہلاتے ہیں۔ اور مبنی جو ہیں وہ اصل بھی ہیں اور مشابہ بھی ہیں، وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب، یہ جو آپ کی کتاب ہے شرح جامی، کل میں نے شروع میں یاد ہے آپ لوگوں کو کچھ دکھا دیا تھا۔ ابن الحاجب رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں، بڑی کتابیں لکھی، متن ان کا ہے، اور شرح جو کس کی ہے؟ شرح یہ آپ کا نام لے گا شیخ نور الدین عبد الرحمن ابن احمد الجامی، یہ بالکل ٹائٹل کے اوپر نام لکھا ہے آپ، اوپر جو پہلا صفحہ ہے اسی کے اوپر بھی، اور اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی کتاب میں بھی ہوگا۔ ہاں، نور الدین یہ لقب ہے ان کا، عبد الرحمن نام ہے، ابن احمد الجامی یہ نسبت ہے، جامی جام علاقہ ہے اس کی طرف منسوب ہے۔ یہ بڑے شاعر بھی ہیں علامہ جامی رحمہ اللہ، شاعر صوفی ہیں، عربی فارسی دونوں زبانوں کے ماہر ہیں، عربی فارسی دونوں زبانوں کے ماہر ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، بڑے مدحیہ اشکیہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بہت لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو صوفی بزرگ بھی ہیں، بہت بہت بڑے بزرگ، جس کو کہتے ہیں نقشبندی سلسلے کے مولانا عبید اللہ حرار رحمہ اللہ، اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ان سے بھی
تصوف فیض حاصل کیا، لیکن جو نسبت ہے بیعت کی وہ بھی لکھا ہے، وہ کسی اور بزرگ کے ساتھ ہے ان کی۔ پیدائش بھی لکھی ہے بھائی آپ کی کتاب میں، وہ جو پہلا صفحہ میں نے بتایا تھا نا، دوسرا صفحہ یاد ہے، کل ابن حاجب رحمہ اللہ کے نام دکھایا تھا، اس کے آدھے صفحے کے قریب، کتنا؟ آدھے صفحے کے قریب، تھوڑا سا اوپر، آدھے صفحے سے ذرا سا اوپر، وشارحها ایک لفظ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وشارحها، 9-10 لائنوں کے بعد، 9-10 لائن کے بعد، آپ کی کتاب میں پہلے صفحے نہیں ہے کیا؟ وشارحها لکھا ہوا ہے، 5ویں 6ٹھی لائن پہ تھا، وماتنها، وہ ماتن تھے علامہ ابن حاجب، اور یہ 9ویں 10ویں لائن پر ہے شارحها۔ اس کافیہ کے جو شارح ہیں، شرح لکھی ہے، شرح جامی کے نام سے، دیکھ لیا مطلب شارح کا لفظ، الفاضل الشہیر النامی الشیخ نور الدین عبد الرحمن ابن احمد الجامی، ولادت ان کی ہے 23 شعبان 817، 23 شعبان 817 میات بے جام، جام میں، من قصبت خراسان، خراسان کے قصبات میں سے ایک قصبہ ہے جام، اس لیے جامی کہلاتے ہیں یہ۔ لقنن فتنن فی العربیت والفارسیت، دونوں زبانوں میں ماہر، فتن فتین، تا کے ساتھ نا تو، ماہر، ذہین، ذکی، کہیں ذہین و فتین، بہت ذہین فتین آدمی ہے یہ، تو فتین تے والا نا تا والا نا، وہ تو فتنہ ہے، فتین، فتین، اور یہ ہے تو والا۔ عربی فارسی دونوں زبانوں میں مصنفات ہیں ان کی کثیر۔ صحبت اکثر مشائخ صوفیہ، وتلقن بن سعد الدین من سعد الدین الکاشغری رحمہ اللہ، جن سے انہوں نے تلقین حاصل کی، فیض حاصل کیا، سعد الدین کاشغر، کاشغر علاقہ ہے نا، کاشغری۔ اس کے بعد فیض حاصل کیا خواجہ عبید اللہ حرار سمرقندی سے بھی، واستفاضہ، کان من معتقدی ہے، اور اس کے عقیدت مندوں میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا سلطان حسین وامیر علی شیرازی، یہ حضرت کے معتقدین میں سے تھا، سلطان بادشاہ وقت کا۔ حضرت کی جو نسبت قرابت ہے، رشتہ داری ہے، امام حسن، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے، جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے شاگرد، امام ابو یوسف اور امام محمد، جو صاحبین کہلاتے ہیں، صاحبین، بڑے آدمی امام محمد۔ تو علامہ جامی رحمہ اللہ کی نسبت قرابت چلتے چلتے کہاں تک پہنچتی ہے؟ امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ۔ حضرت کی پیدائش کب لکھی ہے؟ اوپر پڑھا تھا آپ نے، 817، اور وفات کب ہے مول صاحب؟ 898، 898 مشہد میں آپ کا مقبرہ ہے۔ مشہد ایران میں ہے آج کل، مشہد اس وقت ایران میں ہے، خراسان کا علاقہ جو کچھ حصہ ایران میں، کچھ افغانستان میں، اصل میں اس وقت جو ہے مشہد تو مشہور ہے نا ایران میں، تو مشہد میں آپ کا مقبرہ ہے، آپ کی قبر ہے۔ 898، 817، 17 سال نکالو، 18 نکال دو، 98، 80 سال سے بھی اوپر ہے عمر، ماشاءاللہ، 1 سال، 81 سال عمر پائی، ایسے بنے گا نا۔ 817 میں جو پیدائش ہے، اور وفات کب ہے؟ 898، 2 کم،
تو 18 کو ادھر کر دو 80 تو بچ جائیں گے نا، اور ایک 80 اور ایک 81 سال عمر. صحیح حساب لگا رہا ہوں غلط ہے؟ آپ بچے آج کل حساب پڑھے ہوئے، ہم تو بہت پہلے 50 سال پہلے پرائمری پڑھا تھا، 50 سال پہلے پرائمری پڑھا تھا. اس وقت کا پرائمری کیا ہوتا ہوگا؟ چھوٹا سا اسکولوں میں جاتے تھے، استاد پہاڑے یاد کروا دیتے تھے، 1 دونے 2 2 دونے 4 4 دونے 8 5 دونے 10، اتنا یاد کر لیتے. اور تھوڑا سا حساب کتاب، ضرب، تقسیم اور نفی. آج کل تو اور لفظ ہیں، ضرب کو پتہ نہیں کچھ اور کہتے ہیں، تقسیم کو کچھ اور کہتے ہیں. ملکی پلائی پتہ کیا ہوتا ہے، ایسے ایسے لفظ آ گئے ہیں ابھی. تو پرانے پڑھا تھا، اسے 5 جماعت پڑھا تھا. تو بول صاحب یہ حضرت علامہ جامی رحمہ اللہ کی پیدائش، وفات، تعارف، بزرگوں سے تعلق، یہ موٹی موٹی 5-6 باتیں آپ کے سامنے آ گئیں صرف اسی جگہ. اب اس کے سن وفات ہے، سن پیدائش ہے، بہت ساری چیزیں آدمی تلاش کرتے، تاریخ میں ملتی ہیں. دیکھو تم نوجوان ہو، لیکن مختصر سا تعارف صاحب جامی کا یہی ہے. عربی زبان میں بھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. پھر دوبارہ ایک چکر پھر دیکھ لینا، اچھا پکا ہو جائے گا. سن پیدائش، وفات، نام اور اپنا بزرگوں سے تعلق. ٹھیک ہے جی. باقی مرفوعات سے کتاب شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مرفوعات سے. تو مرفوعات آگے کیا ہے؟ منصوبات. آگے کیا ہے؟ مجروحات. آگے توابع. 1 2 3 4 بحثیں ہیں آپ کی پورے کتاب، پورے سال میں. مرفوعات کل کتنے؟ 8 ہیں. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. یہ کل یاد کر کے آنا. مرفوعات 8 کے نام یاد کر کے آنا، سب بچے کو یاد ہونا چاہیے. مرفوعات کتنے ہیں؟ 8. تو ان 8 کے نام یاد کر کے آنا. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء وصلی اللہ تعالی اجمعین.